السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ سے مخاطب کامران استنبول ولاگ کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ اور جڑیے، آج کی ویڈیو آپ کو تھمبنیل سے اور ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا کہ آج وہ حقیقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو کوئی بھی ایجنٹ کسی صورت حقیقت نہیں بتائے گا۔ تو چلیے میرے ساتھ، اگر آپ نیو آئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگوں نے پاکستان میں یا مختلف کنٹریز میں ترکی کا ورک ویزے کے لیے لاکھوں روپے ایجنٹوں کو دیے ہیں، پر آج کل وہ پریشان ہیں، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر 1 سال کا سٹیکر ویزا لگا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جس ٹائم آپ ترکی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں، جو بندہ جس جگہ پر رہتا ہوتا ہے اس بندے کو اس چیز کی یا اس علاقے کی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں اگر آپ عرصہ 8-10 سال سے رہ رہے ہیں تو وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا۔ مطلب جتنے آپ پرانے ہوتے جاتے ہیں، آپ کو وہاں کی ہر چیز، وہاں کے قانون، وہاں کے حالات کے بارے میں سچ آپ کو پتہ ہوتا ہے، بجائے اگر کوئی اور کنٹری والا کسی اور ملک کے حالات بتائے تو از ناٹ پاسبل۔ اگر میں آپ کو کراچی میں رہتا ہی نہیں ہوں تو کراچی کے حالات بتانا شروع کر دوں تو اس کے اندر وہ 100%، 100% از ڈی اوکے نہیں ہوں گے۔ اور میں چونکہ یہاں پر رہتا ہوں، میری کوشش تھی کہ میں آپ سب دوستوں کو یہاں کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس سے گائیڈ کرتا رہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو لائک کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں، شاید آپ کے ایک شیئر کے ساتھ کسی بندے کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ اچھا، آپ سب سے پہلے، چونکہ میں نے کافی ویڈیو کے اندر ہمیشہ یہی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ پاسبل ہو میں آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن دے دوں۔ کافی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ ہم نے اپنا ورک پرمٹ دیا ہے فلاں بندے کو، فلاں ایجنٹ ہے، ہمارا تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، شہر کا ہے۔ بھائی نو، ایجنٹ کسی کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بتاتا ہوں، اگر میں آپ کو سچ اور حقیقت یہی بتا رہا ہوں کہ ایجنٹ کسی کا بھی سکا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی رائے کومنٹس کے اندر مجھے ضرور دے دیجیے گا۔ اور آپ کو میرے چینل دیکھنے سے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہوگا؟ ایک کہ میں ترکی کے اندر رہتا ہوں، آپ کو سچ اور حقیقت کی اپڈیٹ دے دیا کروں گا، ایک آپ کو یہ فائدہ، اور دوسرا فائدہ کہ آپ کا کوئی پیسے بھی نہیں لگیں گے، آپ کو فری آف دی کاسٹ فل انفارمیشن مل جایا کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نہ کوئی یہاں پہ ٹریول ایجنسی ہے، نہ ہی میں کسی بندے کو ٹریول ایجنٹ کے پاس ریفرنس کر کے کمیشن لیتا ہوں۔ سب سے زیادہ آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ ہاں جی آؤ جی میں ورک پرمٹ دے رہا ہوں، میری کمپنی سے نکل گا، سب جھوٹ ہے، دنیا داری ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں برادر، میں نے اس کے اوپر ایک پہلے شارٹس ویڈیو اپلوڈ کی تھی، شاید آپ نے وہ دیکھی تھی، بہت پیار محبت آپ لوگوں نے دیا تھا۔ سچ اور حقیقت یہ ہے کہ ترکی کا جب ورک پرمٹ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر ویزا لگ جاتا ہے، اس کے بعد یہاں پر آپ آ جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 منتھ کا ٹائم ہے یا 1 سال کا ٹائم ہے یا 5 سال کا ٹائم ہے۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ میں آپ کو سچ اور حقیقت بتا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کو تھوڑے سے نظارے بھی چیک کرا دیں، چونکہ میں اس ٹائم عصر کی نماز کے بعد کا یہ ٹائم ہے، اور میں ادھر گلاٹا ٹاور والی جو اسٹریٹ ہے وہاں پر واک کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ساتھ آپ کو ماحول بھی دکھا دوں، یہاں کا موسم بھی دکھا دوں، اور ساتھ جہاں تک آپ کو انفارمیشن ہو سکے وہ بھی دے دوں۔ یہ میرے ساتھ بھائی رفیق ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ چل رہے ہیں، ہم کچھ عرصہ 8-10 سال سے ایک ہی کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت برادر، اگر آپ نے تو میری پہلے ویڈیو دیکھی ہے پھر تو آپ کو 100% میری باتوں کا پتہ چل جائے گا، اور اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جس وقت آپ ترکی کے اندر
آتے ہیں اس کمپنی کے اندر جاب کے لیے، سال کا ویزا لگا ہوتا ہے، پاسپورٹ آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ کو ایک بلو کارڈ ہوتا ہے جس کو ورک پرمٹ کہتے ہیں، 40 مئی وہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ورک پرمٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے ورک پرمٹ، آپ اس کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کا کچھ بھی کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپنی آپ کو 5 دن بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد یا 1 سال سے پہلے آپ کو کمپنی سے نکال دے۔ جس وقت آپ کو کمپنی نکال دیتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک NOC کمپنی سے لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اگر اس کو ترکش لینگویج میں کہتے ہیں چکش بیلگی، مطلب کہ کام چھوڑنے والا ایک لیٹر ہوتا ہے، اس کے NOC کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس NOC لیٹر ہے تو پھر آپ کو نیو کسی بھی کمپنی کے اندر آپ اپنا ورک پرمٹ کنورٹ کروا دیتے ہیں۔ جس وقت آپ کو NOC لیٹر نہیں ملتا، ایجنٹ آپ کو کہتا ہے اچھا اس کمپنی نے نکال دیا ہے، آپ فلاں جگہ پر فی الحال کام کرو، آپ کو مہینے بعد ہم آپ کی TRC اپلائی کر رہے ہیں، ہم آپ کا کسی اور کمپنی کے اندر کسی اور شہر میں ورک پرمٹ کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ انلیگل ہو گئے ہیں، آپ کا کارڈ انہوں نے کینسل کر دیا ہے، آپ نے 14 دن کے اندر کسی بھی نیو کمپنی کے اندر اپنا کارڈ کنورٹ کروانا ہوتا ہے، اور وہ نیو کمپنی آپ کا سارا پروسیجر سٹارٹ کرے تو پھر آپ کو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی فائدہ نہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں ذہنی طور پر ایگری ہو جائیں کہ آپ اس ٹائم تک انلیگل سٹارٹ شروع ہو گئے ہیں، مطلب کہ انلیگل پیریڈ جو ہوتا ہے آپ کا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ موسم بہت اچھا بنا ہوا تھا، تو رفیق بھائی ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ پیدل چل رہے ہیں، میں تھک گیا ہوں تو کسی اور جگہ پر جائیں، سمندر پر جاتے ہیں۔ یہ جو میرے ساتھ بھائی ہیں رفیق بھائی، یہ میرے سے یہی ضد کر رہے ہیں کہ یار چلو کہیں شپ کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پھر میں کسی ٹائم جاؤں گا۔ اب آپ کو شاید میری اس ساری جو میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے، سچ بتایا، آپ کو سمجھ لگ گئی اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اگر کوئی بھی ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کا ورک پرمٹ کینسل اگر ہو گیا ہے تو میں کسی اور کمپنی میں کنورٹ کروا دیتا ہوں، ایسے ہو گیا وہ ہو گیا، 95% جو ایجنٹ ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے آپ سے پیمنٹ لے لی ہوتی ہے، اور آپ ان کے ساتھ کوئی بھی لیگل یا ان لیگل کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ چیزیں چونکہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ان باتیں یہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو ترکی کے اندر کوئی بھی انفارمیشن وداؤٹ آپ ویزا جس مرضی ایجنٹ سے لیں، جتنے مرضی پیسے مطلب آپ نے ان کے ساتھ ڈن کرنے، وہ آپ کی مرضی۔ ہاں آپ کو انفارمیشن چاہیے اور کوئی بھی معلومات چاہیے ترکی کے حوالے سے، ترکی کے رہائش کے بارے میں، یہاں پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، مطلب اس بارے میں میں حاضر ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ فل ایمانداری کے ساتھ، اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر سکوں، انفارمیشن دے سکوں۔ یہ ابھی ہم گلی کے اندر تھے تو گلی سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں اور ابھی سورج غروب ہونے والا ہے اور سیدھا ہمارے فیس پہ آ رہا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے اس کا جو کافی فیمس جگہ ہے تقسیم، اس کے بعد گلاٹا ٹاور سے باہر ہم یہ گلی سے نکل کر آئے ہیں۔ ابھی پھر ادھر سے ہم رستے میں چلے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقسیم میدان ہے، مطلب یہاں کے بہت سی فیمس جگہ ہے یہ۔ وہ پیچھے آپ کو وہ مندر وغیرہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اس سائڈ پر وہ مسجد وغیرہ بھی ہے، تو یہاں سے استقلال اسٹریٹ کو بھی یہ رستہ چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا چونکہ آپ کو انفارمیشن بھی دیتا رہوں اور کچھ یہاں کا موسم بھی دکھاتا رہوں، اور چونکہ اس ٹائم 2 اگست کو میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، مطلب اپلوڈ پتہ نہیں کس ٹائم ہوتی ہے، پر یہ جو میری ویڈیو ہے یہ میں 2 اگست 2026 کو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اور کوئی انفارمیشن چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کا ماحول بھی دکھا دیں، ویدر بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو میں نے آپ کو ساری اتنی بڑی تقریر کی ہے، اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو یا میں نے کہیں غلطی کی ہو تو کائنڈلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، اصلاح کے لیے تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
بجائے اس کے کوئی اس کے اوپر تنقید کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کومنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔